السلام علیکم. ہم ڈسکس کر رہے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ. لاسٹ سیشن میں ہم نے ایسٹیمیشن ٹاپک کے سلسلے میں کچھ ڈسکشن کی تھی. آج کے سیشن میں ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے اور ایسٹیمیشن کے سلسلے میں جو ڈفرینٹ کنسیپٹس ہیں، پروسیجرز ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، ان کو آج ہم کنکلوڈ کریں گے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے آخر میں کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر جب آپ کوئی سافٹ ویئر پروجیکٹ کو مینیج کرنے کی ذمہ داری لیں، اور اف یو آر اے ممبر آف اے ٹیم رسپانسبل فار دا ایگزیکیوشن آف اے سافٹ ویئر پروجیکٹ، تو ایسٹیمیشن کی اہمیت اس پوائنٹ آف ویو سے کتنی ہے، اینڈ واٹ آر دا تھنگس وچ یو مسٹ کنسیڈر وائل یو آر کنٹریبیوٹنگ ان دا ایگزیکیوشن آف اے سافٹ ویئر پروجیکٹ. تو ایسٹیمیشن کی اہمیت اس لحاظ سے اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب کوئی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اسٹیج سے گزر رہا ہو، دین اٹ از ویری امپارٹینٹ فار دا مینیجرس، سپروائزرس اینڈ آل ادر اسٹیک ہولڈرس ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا کاسٹ، ٹائم اینڈ ادر فیکٹرز ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ اے پروجیکٹ ایکٹیویٹی. As a professional, whether being a single person or a team, جتنی اچھی ایسٹیمیشن کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کے سلسلے میں بہتر انداز میں نیئر ٹو دا ایکچوئل کنکلوڈ کی جائے گی تو اس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن آپٹیمل لیول پہ کمپلیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. سو بیفور وی پروسیڈ فردر، لیٹس گو بیک ٹو آور پریویس سیشن ڈسکشنز. تو بڑی کوئکلی میں آپ کو پچھلے 2 سیشن میں جو ہم نے ایسٹیمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے وہ آئی شیل ریفر بیک. اف یو ریکال وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو ایسٹیمیشن کا پروسیس ہے، یو نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ کہ آپ اسے کمپلیٹ ان میتھمیٹیکل فگرس کوٹ کریں. ایسٹیمیشن از ناٹ اے سائنس ویئر سم فارمولیشنز are required to come up with the actual values. لیکن اگر یہ سائنس نہیں ہے، ایون دین اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے ہے کہ وٹ ایور ایسٹیمیشن یو میک اور یو کامنٹ آن دا ایسٹیمیشن پروسیجرز اینڈ ٹیکنیکس brought to your notice for the review، اس کو اس انداز میں دیکھنا ہے کہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہوگی وہ پروپوزڈ ایسٹیمیشن سے کتنا قریب ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے نیئر ٹو دا ایکچوئل requirement or the cost in terms of time, money and other efforts جو اس کے لیے کنسیو کیے گئے ہوں. جو میجر ویریبل ہیں اس میں کاسٹ ایسٹیمیشن کے ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں ہیومن فیکٹر ہے، ٹیکنیکل فیکٹر ہے، انوائرمنٹل فیکٹر اینڈ مور امپارٹینٹلی پولیٹیکل فیکٹر. جب بھی آپ ایسٹیمیشن ٹیکنیکس یا کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وین ایور یو آر آسکڈ ٹو ایسٹیمیٹ دا ریسورسز، وچ ریسورسز and in what quantity and what time these resources are required, don't forget that non-technical aspect also, جس میں environmental اور political بڑے important factors ہیں. ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ estimation کے لیے which is the time best suitable to estimate the things. different options تھیں. پہلی آپشن تو یہ تھی کہ delay estimation until late the project is almost complete. پھر تو اس estimation کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے estimates کو project is going on and you are still compiling the estimations، اور ایک stage وہ آ جاتی ہے the moment you come up with the numbers the project is near completion، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. practically speaking ہم نے یہ دیکھا ہے کہ you cannot delay to provide the estimates during the project execution period. پھر ایک اور اس میں جو آپشن تھی ہمارے پاس، you can estimate about the project if you have information for the similar nature of projects. اور یہ بڑا کامن ہے جب کبھی بھی کسی پروجیکٹ کے اسٹیمیشن کے لیے کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، فرسٹ آف آل دا مینجمنٹ فیل دوز پرسن اور دا ٹیم شوڈ بی گیون دیٹ ٹاسک ہو ہیڈ دا ایکسپیرئنس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے انڈرسٹینڈ دیٹ ٹیم انڈیویجول اور دا گروپ آف پیپل دے ہیو آلریڈی ورکڈ آن سملر کائنڈ آف دا پروجیکٹ، سو انڈرسٹینڈ واٹ از نیڈیڈ ٹو کمپلیٹ دس اسائنمنٹ. تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسٹیمیشن آن دا سملر پروجیکٹ ٹیکنیکس، یہ ایک آپشن تھی. پھر ہم نے سمپل ڈیکمپوزیشن ٹیکنیک کی جو بات کی تھی
it's very difficult for you or a team to estimate about the cost and other factor required if we talk about in totals. So in order to best estimate, it's mandatory that the bigger project should be divided into the smaller controllable units. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروجیکٹ کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اسمالر مینیجیبل یونٹس میں، یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایسٹیمیٹ نیئر ٹو دا ایکچوئل ایز کمپیئر ٹو وین یو ہیو اے ہول کمپلیکس پکچر ان مائنڈ وداؤٹ ہیونگ دا نیسیسری ڈیٹیلس. پھر ہم نے ایک آپشن اور بھی ڈسکس کی تھی کہ جو ہمارے پاس امپیریکل ماڈلز ہیں، موسٹ کامنلی یوز پریکٹسز ہیں، اس میں دیر از اے وے کہ وین ایور یو ٹرائی ٹو ایسٹیمیٹ دا تھنگ، تو آپ ان دو ماڈلس کو جو اسٹینڈرڈ اپروچز ہوتی ہیں ان کو ایکسٹریم کنڈیشن میں سچویشن میں ایسیس کریں اور اس کے بعد ایوریج آؤٹ کریں کہ واٹ آر دا ایسٹیمیشن ٹو کمپلیٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ ایکٹیویٹی. پھر ہم نے ان آپشنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک چیز اور ڈسکس کی تھی، کون آف انسرٹینٹی. شروع میں جب پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم دا مینیجرز and the other contributors are uncertain about the exact size, volume and complexity of the input required. تو cone of uncertainty میں ہم نے if you recall ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شروع میں uncertainty level بہت بڑھ جاتا ہے. پھر ہم نے اس کو فیز آؤٹ، اس کو ڈیوائڈ کیا تھا ڈفرینٹ فیزز میں کہ جو پروجیکٹ کے کنسیپٹ کے بارے میں، اسپیسیفکیشن کے بارے میں کلیئرٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم وین دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن از گوئنگ آن، تو انسرٹنٹی لیول جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹل دا ٹائم وین دا پروجیکٹ از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹ. تو اس وقت ایوری تھنگ از نون اینڈ کرسٹل کلیئر اینڈ دا انسرٹنٹی فیکٹر از دا منیمم ایٹ دیٹ ٹائم. تو کون آف انسرٹنٹی ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ پریپیئر دیٹ جب بھی آپ کو کسی کمپلیکس پروجیکٹ اسائنمنٹ کی ایسٹیمیشن کے بارے میں کوئی اسائنمنٹ دی جائے یا آپ کو اس کے بارے میں کسی قسم کی گائیڈنس اور اینی ادر انپٹ از ریکوائرڈ فرام یور سائڈ، تو وہ کون آف انسرٹنٹی کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس کا ایک اور ایفیکٹ تھا کون آف انسرٹنٹی کا، اف یو میک دا ایسٹیمیٹ ان دا بگننگ وداؤٹ ہیونگ کلیئر کٹ آئیڈیا اباؤٹ what is required or without actually knowing the different phases, modules and sections which belongs to that particular project activity, تو آپ کی جو estimation technique ہے then you will be having a greater risk while estimating the things. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ you can't delay، وہ اتنا بھی نہ ہو کہ آپ کی انفارمیشن یا ویلیو جو ہے اس کی ویلیو جو ہے نا کم ہو جائے. Then we talked about کہ جو اسٹیمیشن جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ مینیجر کے پوائنٹ آف ویو سے یا ٹیم رسپانسبل ٹو ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی اور دا سپروائزرز، ان کے لیے اسٹیمیشن از اے کریٹیکل فیکٹر. اس کریٹیکل فیکٹر میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسٹیمیشن کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 ایکسپیرئنس. دیٹ پرسن کین ناٹ ایسٹیمیٹ اباؤٹ دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ ایف ہی اور شی ہیزنٹ ورک فار سملر کائنڈ آف دا پروجیکٹ. ایک تو یہ تھا کہ ایکسپیرئنس میٹرز الاٹ. دین ایکولی امپارٹنٹ تھنگ واز ایکسیس ٹو دا گڈ ہسٹوریکل انفارمیشن. ہسٹوریکل انفارمیشن سے مراد یہ ہے دیٹ وین یو آر ورکنگ آن ایسٹیمیشن اسائنمنٹ یو مسٹ لک اراؤنڈ فار دا سملر کائنڈ آف ایکٹیویٹیز وچ مائٹ ہیو بین کمپلیٹڈ ود ان دا آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. تو یہ سملر پروجیکٹ کی جو نیچر ہے دیٹ ہیلپس out you to better estimate the resources. ایک اور امپارٹنٹ فیکٹر اس میں یہ تھا courage to commit to quantitative predictions. اگر آپ کے پاس qualitative nature ڈیٹا ہے and you don't have a quantitative values, even then on the basis of experience and on the basis of available historical information, as a smart manager or the professional, you must have enough confidence and courage to convert all these attributes and values into a quantitative form. Ultimately, جب ہم estimation کی بات کرتے ہیں we talk about the numbers and numbers are very critical. Don't be afraid that any number you are talking about may not be accepted. Well, as we said earlier, کہ جو estimation ہے that is just an estimation. Nobody is expecting from you to come up with the exact
money value or the exact quantitative values in terms of man hours and other units, جو measuring units ہیں, but you should be as close to the actual as possible. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا ایکسپیرینس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو اور you got the input from the people who got the relevant experience, اور historical information جو ہے نا وہ موجود ہو. When you try to estimate the things, regardless of the fact that you have enough experience and you have very strong historical information, data with you, still there are certain risks involved in estimating the thing. لیکن رسک اپنی جگہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you should not estimate the things. You must estimate the thing. ہم نے شروع میں پہلے ہی بات کی تھی. If you don't estimate what is required, it will be very difficult for you to manage the input resources to complete that project activity. Or as a professional project manager, that should be one of your attribute, that you should be able to get information or predict what is required and how much is required. تو جو رسک ہیں اس سلسلے میں وہ کیا ہیں اس کو ایک نظر ہم ابھی بڑا کوئکلی ریویو کر لیتے ہیں. If you recall, we talked about کہ پروجیکٹ کمپلیکسٹی ایک ایسا فیکٹر ہے جو اس رسک کو انسرٹنٹی کو جو ہے نا وہ بڑھا دیتا ہے. If the project is more complex, the element of risk talking about the estimation will increase. If the project is simple in nature, اس میں نون ویلیوز جو ہے نا بڑی کامن ہوتی ہیں, رسک فیکٹر یا انسرٹنٹی فیکٹر وہ کم ہوتا ہے. پروجیکٹ سائز, اگر ہم کسی پروٹوٹائپ پروجیکٹ کے ایسٹیمیٹ لیں اور اس ایسٹیمیٹ کو ہم ایکسٹراپولیٹ کر دیں, دیٹس ناٹ اے سمپل کیلکولیشن. پروجیکٹ کے سائز کے بڑھنے سے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو چینج ہوتے ہیں, افیکٹ ہوتے ہیں. ود ان این آرگنائزیشن اگر ایک پروٹوٹائپ یا پائلٹ پروجیکٹ کو سکسیزفلی کمپلیٹ بھی کر لیا گیا ہو, بٹ اسٹل دیر آر پریکٹیکل سچویشنز کہ جب آپ اس کو اسکوپ کو بڑھائیں گے, اس پائلٹ پروجیکٹ کو یا اس کے سائز کو انکریز کریں گے, دیٹ مینس a new stakeholder will come into the pictures, new users, additional inputs in terms of system, routines, utilities, functionalities, restrictions, constants, they will come into the pictures. Simple replica of the pilot project in most of the cases is not 100% successful. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروجیکٹ سائز کے بڑھنے سے کمپلیکسٹی اور انسرٹنٹی یہ افیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو یو ہیو اے مور رسک ان ایسٹیمیٹنگ اور لارجر سائز پروجیکٹ, یہ پوائنٹ تھا اس میں. نیکسٹ یہ تھا دا ڈگری آف اسٹرکچرل انسرٹنٹی. دیٹ مینس کہ اگر آپ نے ایون یہ ایسٹیمیٹ کر لیا دیٹ سملر کائنڈ آف پروجیکٹ واز امپلیمنٹڈ اور دا پروڈکٹ واز پروڈیوسڈ ان اے پرٹیکولر انوائرمنٹ, وہ انوائرمنٹ کسی آرگنائزیشن سے متعلق ہے یا کسی سسٹم سے ریلیٹڈ ہے یا ایک سچویشنس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں, اور یو آر میکنگ اے پوائنٹ آف ریفرنس وائل that service, product or facility is being produced. اب اگر جس آرگنائزیشن کے لیے سملر کائنڈ آف سروس یا پروڈکٹ کو تیار کیا جا رہا ہے ان کا بیس کیا ہے, اسٹرکچر بیس کیا ہے, یہ بھی افیکٹ کرے گا آپ کی انسرٹنٹی لیول کو. یہ اسٹرکچر بیس جو اس کو اکوموڈیٹ کرے گا, آبزارو کرے گا اس فیسلٹی کو اور ریئیکٹ کرے گا کہ ہاؤ دا نیو سروس اور فیسلٹی اور پروڈکٹ از گوئنگ ٹو بی اڈیپٹیڈ اینڈ یوزڈ بائی دا یوزر کمیونٹی, بائی دا آرگنائزیشن جو ان کے پاس اسٹرکچر پلیٹ فارم موجود ہے. تو اس کے انسرٹنٹی بھی جو افیکٹ کرتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اویلیبلٹی آف ہسٹوریکل انفارمیشن جو ہے وہ انسرٹنٹی لیول, رسک لیول کو گریٹلی افیکٹ کرتی ہے. ایک ایسا ایسٹیمیٹ جو سملر پروجیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اس پروجیکٹ کے ٹریک کو ذہن میں رکھتے ہوئے, لیسن لرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسٹیمیٹ اگر تیار کیے جا رہے ہیں تو چانسز آر دیٹ یو ول کم اپ ود اے ویری گڈ ایسٹیمیٹ. اگر وہ انفارمیشن موجود نہیں ہے, لیک کر رہی تھی, اس کی بیس پہ اگر آپ نے کچھ گیس ورک ججمنٹ کی ہے, دین دا ایسٹیمیشن ول بی سلائٹلی کویسچنیبل, انسرٹنٹی فیکٹر جو ہے اس میں بڑھ جائے گا. اور دا ورسٹ پارٹ از کہ جب ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کو ریفرنس کے طور پہ یوز کریں گے یا ہسٹوریکل انفارمیشن کو یوز کریں گے, what if that historical information itself got some question mark, اس کی ویلیڈیٹی کوشچن مارک تھی. تو یہ ایک بڑا ڈینجر ہوتا ہے کہ ہسٹوریکل انفارمیشن کا ہونا یا ٹرو کریکٹ انفارمیشن کا نہ ہونا,
یہ آپ کے اسٹیمیشن کے رسک کو جو ہے یہ بڑھا دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی پروجیکٹس میں ریگارڈلیس آف دیئر کمپلیکسٹی اینڈ دا نیچر دیر آر آلویز سم ایلیمنٹ آف رسک. وہ ایلیمنٹ آف رسک جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ پہ, اس ٹائم فریم پہ, اس پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی پہ, اور یوزر یا آرگنائزیشن اورینٹیڈ جو ریفرنس ہے جس میں یہ سروس یا پروڈکٹ کو یوز ہونا یا تیار ہونا ہے, تو وہ رسک فیکٹر وہ ویری کرتے ہیں اس کے حساب سے. تو یہ وہ بڑے کامن سے فیکٹر تھے جو ایسٹیمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اور اے پروفیشنل یو مسٹ کنسیڈر اینڈ کیپ ان مائنڈ. پھر ہم نے بات کی تھی کہ ایسٹیمیشن کے لیے ضروری ہے کہ پروجیکٹ کو ڈیکمپوز کیا جائے, میگا پروجیکٹ کو اسمالر یونٹس میں کنورٹ کریں ان سچ اے وے کہ ایچ یونٹ از مینیجیبل, جس کو ہم کہتے تھے سافٹ ویئر سائزنگ. سافٹ ویئر سائزنگ کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اٹ از ریلیٹڈ ود دا سائز آف پروڈکٹ. وہ جو کچھ بھی آپ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں تیار کر رہے ہیں, وہ فیسلٹی ہے, پروڈکٹ ہے, سروس ہے, یوٹیلیٹی ہے, یا اس کے کوالٹیٹیو اسپیکٹ کو آپ انہینس کر رہے ہیں, اس تمام کا سائز کیا ہوگا, یہ سافٹ ویئر سائزنگ میں جو ہے نا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایبلٹی ٹو ٹرانسلیٹ دا سائز ایسٹیمیٹ انٹو ہیومن ایفرٹ, کیلنڈر ٹائم اینڈ منی از ویری کریٹیکل, اور یہی ہے جو ایسٹیمیشن کی بنیاد ہے. پروجیکٹ کے سائز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریسورس ریکوائرمنٹ کو جو ہے نا آپ ایسٹیمیٹ کریں گے. اور اس میں سافٹ ویئر سائزنگ کے ریفرنس سے ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ اٹ ریفلیکٹس دا ایبلٹیز آف دا سافٹ ویئر ٹیم. ایک ٹیم وہ ہے جو اسمالر لیول پہ, لوور لیول پہ پروڈکٹ کو جو ہے نا تیار کرنے میں ایکسپرٹیز جو ہے نا وہ رکھتی ہے. دیر از اندر ٹیم وچ ڈیلز ود دا کمپلیکس ریئل ٹائم سافٹ ویئر سولوشنس. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈیکمپوزیشن کر کے سائز, پروڈکٹ سائز کو جو ہے نا ڈیفائن کرنے کے بعد کس طرح کی ٹیم کو جو ہے اس میں جو ہے اسائن کرتے ہیں. تو انڈائریکٹلی سائزنگ از ریلیٹڈ ود دا ایبلٹی آف دا سافٹ ویئر ٹیم وچ دیٹ از گوئنگ ٹو بی امپلائڈ آن دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ اور اسائنمنٹ. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ تھا اسٹیبلٹی آف پروڈکٹ ریکوائرمنٹس اینڈ دا انوائرمنٹ دیٹ سپورٹس دا سافٹ ویئر انجینئرنگ ایفرٹ. دیکھیں دیٹ واز ویری کریٹیکل کہ جب آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو آپ ازیوم کر لیں کہ دیز ایسٹیمیشنز آر بینگ ڈن آن دا بیسس ود ازمپشن کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا یوزر ریکوائرمنٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سسٹم ریکوائرمنٹ, کنفیگریشن ریکوائرمنٹ, وہ اسٹیبل ہیں. دیر آر چانسز دیٹ ٹورڈ دا اینڈ آف کمپلیشن آف دا پروڈکٹ یوزر کی طرف سے کوئی نئی ڈیمانڈ سامنے آ جائے وچ فورس یو ٹو چینج دا اسپیکس ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ وچ از پاسبل, بٹ بائی اینڈ لارج دوز ویریشن شوڈ بی ڈسکریجڈ اینڈ شوڈ ناٹ بی آف اے ہائی میگنیچیوڈ. تو اگر وہاں پہ یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایسٹیمیشن آپ نے, جن بیسس کے اوپر آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, دوز ایسٹیمیٹ مائٹ گو رانگ, اور انسرٹنٹی فیکٹر جو ہے اس میں اور زیادہ بڑھ جائے گا. ڈیکمپوزیشن پہ جنرل ڈسکشن کے بعد ہم نے کچھ ٹیکنیکس کے بارے میں جو بات کی تھی. پہلی تھی فزی لاجک سائزنگ, کہ جو ہم کہہ رہے ہیں سافٹ ویئر سائزنگ یا پروڈکٹ سائز کی ہم بات کرتے ہیں. انفیکٹ وین وی ٹاک اباؤٹ پروڈکٹ سائز وی آر ٹرائنگ ٹو ایسٹیمیٹ کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں مینیجیبل ماڈیولس میں جب ہم کنورٹ کر لیتے ہیں, what are the actual requirement in terms of money, manpower and other resources. تو ہم انفیکٹ ایسٹیمیشن ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس سلسلے میں جو ایک لاجک یا ٹیکنیک ہم یوز کرتے تھے فزی لاجک سائزنگ. پھر ہم نے اور ڈسکس کیا تھا اسٹینڈرڈ کمپوننٹ سائزنگ, اور تیسری لاجک ہم نے چینج سائزنگ کی بات کی تھی, اور لاسٹ میں ہم نے کہا تھا ڈولفی ٹیکنیک جو ہے فورتھ لاجک تھی. یہ چار لاجک جو ہے نا ہم نے ڈیکمپوزیشن کے پوائنٹ سے بات کی تھی. ویری کوئکلی لیٹ می گو بیک ٹو کہ فزی لاجک میں ہم نے جو ہے نا کیا پوائنٹ اس میں ڈسکس کیے تھے. بنیادی طور پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو میکرو لیول پہ کسی بھی ایفرٹ کو میٹیریلائز کرنے کے لیے ایسٹیمیشن کی ضرورت ہے تو دین یو گو ود دا فزی لاجک سائزنگ. اپراکسیمیٹ ریزننگ ٹیکنیکس اس کے میں اپلائی ہوتی ہیں. آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف ایپلیکیشن اٹس ویری امپورٹنٹ بفور یو گیو اینی ایسٹیمیشن. یو مسٹ فرسٹ آئیڈینٹیفائی وٹ کائنڈ آف ایپلیکیشن آر بینگ کنسیڈرڈ. اسٹیبلش اٹس میگنیچیوڈ آن اے کوالٹیٹیو اسکیل. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اس کا لیول کیا ہے, میگنیچیوڈ کیا ہے اس پروڈکٹ یا فیسلٹی کا, اینڈ دین ریفائن دا میگنیچیوڈ ود ان دا اوریجنل رینج. تو بفور یو ایسٹیمیٹ یوزنگ فزی لاجک
آپ کو اپلیکیشن کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ آئیڈیا ہونا چاہیے. ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ اپلیکیشن از گوئنگ ٹو بی یوزڈ, اس کی میگنیچیوڈ کیا ہے ان ٹرمز آف یوزر, ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشن, in terms of other support functions. If you are clear about that, then fuzzy logic may be helping you to come up with a good estimate. اس میں جو important factor تھا, that was the personal experience plays a very critical role in fuzzy logic sizing. اور اس کے ساتھ ساتھ not only the personal experience contributes, historical data, access to the historical database is equally critical. اگر ایکسپیرئنس سفیشینٹ نہیں ہے, ریلیونٹ نہیں ہے, اور ہسٹوریکل ڈیٹا ان ایکسیسیبل ہے, تو فزی لاجک کے نتیجے میں جو اسٹیمیشن آئیں گی پرابیبلی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. دیز آر دا ٹو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے فزی لاجکس کے ریفرنس سے بات کی تھی. دین وی ٹاک اباؤٹ اسٹینڈرڈ کمپوننٹ سائزنگ. فار ایگزامپل, اگر آپ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں, MIS ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا بینکنگ سسٹم کے لیے بنایا جا رہا ہے, تو وی نو دیٹ دا انٹائر MIS اور the business software, application software can be divided into different subsystems, modules, ان کی اسکرین کے الگ الگ طریقے سے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. reports, we talked about which kind of reports are required, fixed, interim report, fixed report, then flexible reports. interactive programs کون سے اس میں ہوں گے, batch programming کا concept اس میں کیا ہے, how many files we are talking about, and object level instruction, what kind of instruction these are going to be used into that. تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں اسٹینڈرڈ کمپوننٹ سائزنگ میں, یہ بیسک کنسیپٹس ہیں کسی بھی MIS یا ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کا. بٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز آن دا تھرڈ پوائنٹ جو کہ چینج سائزنگ کی ہم بات کرتے ہیں ڈیکمپریشن ٹیکنیک میں. اٹ از یوزڈ وین اے پروجیکٹ انکمپاسز دا یوز آف ایگزسٹنگ سافٹ ویئر دیٹ مسٹ بی موڈیفائڈ ان سم وے ایز پارٹ آف دا پروجیکٹ. عام طور پہ ایک فیسلٹی آلریڈی موجود ہوتی ہے, اب اس کی ایکسپینشن ہے, انہینسمنٹ ہے, اس میں اب چینج کیا جا رہا ہے اس کا سائز کا. اٹ از اے ریورس ٹو دیٹ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ پائلٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں انٹائر کمیونٹی پہ یا انوائرمنٹ میں, یو آر انہینسنگ فرام اے پائلٹ انٹو اے بگر ون. یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از ڈفرنٹ فرام دیٹ. دیر از اے آلریڈی ورکنگ سسٹم. ناؤ دا ریکوائرمنٹ از کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, آرگنائزیشن کی پالیسی ہے, اٹس اے ڈیمانڈ, دا اسٹیک ہولڈر ڈیمانڈ کہ ان فیسلٹیز کو آپ انہینس کریں, ایکسٹینڈ کریں, اینڈ نیو فیچرز شوڈ بی انٹروڈیوسڈ. تو اس صورت میں وائل کیپنگ دا اوریجنل فریم ورک آف دا ڈیزائن انٹیکٹ, انہینسمنٹ اس میں کی جاتی ہے. تو دیٹ از دا چینجنگ سائز. دیٹ از اے ٹریکی پارٹ, بٹ ان موسٹ آف دا ٹائم small business organization, small office operations, medium size office operations, they commonly use this kind of technique. Instead of revamping the whole system, they try to enhance the facilities with the existing system, if the technology permits that, of course. پھر اسی میں چینج سائزز میں ہم نے بات کی تھی ایسٹیمیٹس آف ری یوز, ایڈنگ کوڈ, چینجنگ کوڈ اینڈ ڈیلیشن کوڈ آف دا ماڈیفکیشن, جس کو ہم کہتے ہیں مینٹیننس آف دا سسٹم. کچھ عرصہ پہلے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا, ود دا پیسج آف ٹائم اس کی پرفارمنس کم ہوتی چلی گئی. دیر آر نیو ریکوائرمنٹ جن کو انکارپوریٹ کرنا تھا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم چینج سائزنگ میں اس کے ایسٹیمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں. ون مور پوائنٹ جو شروع میں نے ریفر کیا تھا, ڈیلفی ٹیکنیک, اس کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے نا آگے ڈسکس کریں گے. دیٹس اندر ٹول آف ایسٹیمیٹنگ دا ریسورسز. لیکن اس سے پہلے let me refer to another important, rather the most important estimation tool, WBS, Work Breakdown Structure. It is important to be aware of the multiple tasks that comprises a project. As a project manager آپ سمجھ لیں, کوئی بھی پروجیکٹس ہو اس کے کوئی امپارٹنٹ ٹاسک ہوں گے. You can divide any size of project into smaller units, controllable, manageable. Then you have to divide the project into the logical units. Then prerequisite for any estimation activity, you have to come up and work out with that. کہ کوئی بھی ایک ٹاسک ہے یا ماڈیولز ہے اس کے prerequisites کیا ہیں اس میں. Conceptualize and abstract entities such as a project into distinct independent units, then categorize them. پہلے تو ہم ایک پروجیکٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں لاجیکل بیسس پہ,
اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ایز پر دیئر فنکشنالٹی، دین وی پٹ دیم ان اے سیکوینس. یہ ہے بنیادی کنسیپٹ کے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر یا WBS کا. WBS کے اوپر ہم آئندہ آنے والے سیشن میں کافی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ دیر از اندر ٹیکنیک فار دا ایسٹیمیشن، اور انفیکٹ WBS ایسٹیمیشن کے علاوہ مینجمنٹ ٹول بھی ہے جو پروجیکٹ مینیجرس کو یوز کرتے ہیں فار پروگرس رپورٹنگ اینڈ ادر پرپزز. تو اس کے علاوہ ہم نے ایک اور جو کنسیپٹ تھا وہ ڈسکس کیا تھا، میجرنگ ایفرٹ فار اے پروجیکٹ. آپ ابھی تک تو ہم ایسٹیمیشن کی بات کر رہے تھے. وٹ ایور پرفارمنس از بینگ ڈن، آل دیٹ پرفارمنسز دیز نیڈس ٹو بی میئرڈ ان ٹرمز آف ڈفرینٹ تھنگس. اس میجرمنٹ کے اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا فردر ڈسکشن بعد میں کریں گے. بٹ لیٹ می ریفر بیک ٹو اندر ایسٹیمیشن ٹیکنیک جو ہم نے ڈسکس کی تھی. دوز ور دا کوانٹیٹیو ایسٹیمیشن ٹیکنیکس. اس میں ہم نے SLOC سورس لائنز آف کوڈ کے بارے میں ڈسکس کیا. پھر ہم نے فنکشنل پوائنٹ اس ٹیکنیک کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. اور اب ہم آنے والے سیشن میں آج کے سیشن میں ڈسکس کریں گے کوکومو، جس کو کنسٹرکشن کاسٹ ماڈل ٹیکنیکس جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو میرے خیال یہ پریویس ریفرنس کو اب ہم یہیں پہ جو ہے ریپ اپ کرتے ہیں ود دا انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے جو آپ کو کلاس نوٹس دیے گئے ہیں ڈفرینٹ ریفرنسز اس سلسلے میں، یو ہیو گون تھرو دیٹ ٹو ہیو اے بیٹر آئیڈیا اباؤٹ دا ٹولس، ٹیکنیک، پروسیجرز امپلائڈ ان ایسٹیمیشن. ایسٹیمیشن کے بارے میں ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے، آئی فیل اٹس ناٹ سفیشینٹ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر with reference to the changing environment and requirement of the IT related industry، وہ جو estimation techniques ہیں، procedures ہیں، those needs updations. ان اپڈیشن کی بنیاد کو بہتر بنیاد پہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ you must refer to the websites, different resources available, electronic, non-electronic, then you come up with the estimation techniques for the project you are assigned to. اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جنرل کنونشن یہ ہے، ایوری آفٹر 18 months دا ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی چینجز. اور جو سافٹ ویئر پروجیکٹس ہوتے ہیں ویدر دے آر ایون ملٹی ایئر لانگ پروجیکٹ، یو کین ناٹ ویٹ ٹو کم اپ ود اے ماڈیول اور پروڈکٹ آفٹر مینی ایئرس. ملٹیپل ایئرس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے دا انٹائر کمپلیکس پروجیکٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ اینڈ پرولانگ ٹو ملٹیپل ایئر اسپین. بٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر still you are forced, you are compelled, it's mandatory for you to come up with the intermediate results. یہ چانس ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ جو آپ کو 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے آپ کو اسائن کیا گیا ہو، the management stakeholder will not wait for 5 years. They will expect from you that you come up with and produce some utility or the product, intermediate product، جو پہلے سال میں، دوسرے سال میں یا تیسرے سال میں ڈپینڈنگ اپان دا آرگنائزیشن ریکوائرمنٹ وہ آپ کو پروڈیوس کرنی ہے. سو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ڈونٹ ہیو انف ٹائم ایون اف یو آر ورکنگ سپروائزنگ اے ملٹی ایئر پروجیکٹ. So in order to complete those things in a timely fashion, it's really important for you to have a very good estimate about the project inputs. تو اس لیے میں بار بار اس پہ emphasize کر رہا ہوں. That is the most important tool in your hand. And as a matter of fact, it's the professional excellence on your part. How good you can become an effective software project manager really depends upon کہ آپ کے estimation جو ہے وہ کتنی اچھی ہیں، کتنی لاجیکل ہیں اور کتنی پریکٹیکل ہیں. تو I urge and I again emphasize that you must refer to different source of information. ویب سائٹ پہ بے شمار estimation کے ٹولس ٹیکنیکس موجود ہیں. Try to learn کہ ایک سمپل پروجیکٹس میں estimation کی ٹیکنیکس کیا ہیں اور کمپلیکس پروجیکٹس میں وہ کس طرح ویری کرتے ہیں. You must realize building a house or building a multi-story complex plaza, the estimation requirements are different. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپینڈنگ اپان دا کمپلیکسٹی آف دا پروڈکٹ اور دا پروجیکٹ، ایسٹیمیشن ٹیکنیکس اور اس کی امپورٹنس جو ہے اس کے حساب سے جو ہے نا ویری کرے گی. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کوانٹیٹیو ہمارے پاس کچھ ماڈلز ہیں ایسٹیمیشن اسکیل پوائنٹ آف ویو سے. کوکومو از دا ون آف دیم. تو واٹ از کوکومو، اس کے فیچرس کیا ہیں؟ لیٹس فرسٹ انڈرسٹینڈ اٹ، دین وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ levels available within that model.
Kokomo uses cost driver attributes to calculate the effort and duration of the project. کوئی بھی پروجیکٹ ہو, first you have to identify and concentrate on the cost drivers. Kokomo techniques has 3 levels of implementations. With each level, the complexity of the model increases. The level of Kokomo techniques are essentially basic in nature, intermediate, and advanced. 3 levels پہ ہم Kokomo ماڈل کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اور بیسک فیکٹرز کا کیا ہے؟ کاسٹ ڈرائیورس. In basic Kokomo, estimate the effort and cost of a software project by using only the line of code, LOC جو ہم کو کہتے ہیں. You use basic Kokomo when you need a rough estimate of efforts such as maintenance projects, small size project activities. اس میں مائکرو لیول ڈیٹیلز نہیں ہوتی. یو وانٹ ٹو ہیو رف ایسٹیمیٹ, اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے, رف ایسٹیمیٹس کو ایکسیپٹ اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ اٹس انڈرسٹینڈنگ دیٹ سچ پروجیکٹس ان میجورٹی آف دا ورک ہیز آلریڈی بین کمپلیٹڈ اینڈ دا کاسٹ آر آلموسٹ نون. تو اس پہ رف ایسٹیمیٹس جو ہیں بیسک کوکومو ماڈلز میں جو ہے ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں. بٹ ایسٹیمیٹنگ دا ایفرٹ ان دا بیسک کوکومو ٹیکنیک انوالوز 3 اسٹیپس. یہ آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنے ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ایسٹیمیٹنگ دا ٹوٹل ڈیلیورڈ لائن آف کوڈ. اس میں لیول آف ایفرٹ کو ہم نے ریلیٹ کیا ہوا لائن آف کوڈ سے, اور بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کیونکہ ہم ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں ڈفرینٹ روٹینس, پروگرامس, انسٹرکشن کوڈس وہ لکھے جاتے ہیں, اور یہ رائٹنگ آف دا پروگرامس, کوڈ اینڈ اسکیمس, اٹ ریکوائرز دا میکسیمم یوٹیلائزیشن آف دا مین پاور امپلائڈ آن دیٹ پروجیکٹ. تو اسی کو انہوں نے بیس بنایا ہوتا ہے لائن آف کوڈ کو. Then you have to determine the effort constants based on the type of projects. اب اس میں level of effort جو ہے by the individuals and the team depends upon what type of project we are talking about. ظاہر جب لائن آف کوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ نیچر, پروگرامنگ ٹیکنیک اینڈ ادر پیرامیٹرز اینڈ ایٹریبیوٹس ول بی یوزڈ اکارڈنگلی. تو اس کو اپنے ٹائپ آف پروجیکٹس کو بھی جو ہے ذہن میں رکھنا ہے اس کے جب ہم بیسک کوکومو ماڈل کی جو ہے نا ایسٹیمیشن ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں. The third is substituting values for the line of code and effort constant in a formula. اب سملر نیچر آف پروجیکٹس کی تو ہم نے پہلے بات کی, یہ ٹیکنیک وہاں پہ یوز ہوتی ہے جہاں پہلے سے اس طرح کا کوئی کام کیا گیا ہو. If not exactly the same, but the main ٹیکنیک, مین ٹائپ وہ اسی رینج میں جو آتی ہو, تو اس میں سبسٹیوشن فیکٹر جہاں جہاں بھی ریکوائرڈ ہو دیٹ کین بی امپلائڈ rather than reinventing the whole program اور the whole routines. ہم نے بھی بات کی تھی ٹائپ آف پروجیکٹ. تو ٹائپ آف پروجیکٹ جن کے لیے آپ نے ایسٹیمیشن ایفرٹس جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی ہے, تو بنیادی طور پر ان کی 3 قسمیں ہیں. ہم ان کو تین اس میں جو ہے نا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. فرسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں آرگینک ٹائپ آف پروجیکٹس, سیکنڈ کیٹیگری از ایمبیڈڈ ٹائپ آف پروجیکٹس, اینڈ تھرڈ از سیمی ڈیٹیچ ٹائپ آف پروجیکٹس. اب ان 3 کیٹیگری کو ذہن میں رکھیں, اور اس کے بعد جو اب آپ کا ایسٹیمیشن اپلائی کرنی ہے, اس میں ٹیکنیک کو یوز کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ آرگینک ٹائپ آف پروجیکٹس میں وہ کس ٹائپ کے بنیادی طور پہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں اس کے. آرگینک پروجیکٹس جو ہوتے ہیں دے ہیو اے سفیشینٹ اینڈ ڈیفائنڈ آبجیکٹیوس, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. اور بنیادی طور پہ جو آرگنائزیشن ان پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرتی ہیں دے ہیو ایمپل ایکسپیرئنس ان ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف اسمال ڈیولپمنٹ ٹیمس, اور وہ اسمال ڈیولپمنٹ ٹیمس کو جو ہے ان کے لیے یوز کرتے ہیں. وائی دے یوز دا اسمال ٹیمس؟ بیکاز کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جن کے آبجیکٹیو بڑے کلیئر ہوتے ہیں, اسکوپ بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے. ان آرگنائزیشن کے پاس اس ٹائپ کے پروجیکٹ کا آلریڈی ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان کو کمپلیٹ کرنے کا یا ان میں کنٹریبیوٹ کرنے کا. دیر آر سمپل بزنس اینڈ فائنینشیل اپلیکیشنز, جو اس کے ایگزامپلز ہم اس میں آرگینک میں لے سکتے ہیں. بینکنگ سسٹم ہو گیا فار ایگزامپل, انوینٹری کنٹرول سسٹم ہو گیا, MIS ہو گیا. اب بہت ساری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز چونکہ ڈفرینٹ یوزرس کے لیے اس طرح کے ماڈل تیار کرتی رہتی ہیں, ان کو کنسٹرکٹ کرتی ہیں, تو اس ٹائپ کے جو پروجیکٹس ان کو ملیں گے تو نیچرلی دے ہیو انف ایکسپیرینس, اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر ان کی اسٹیمیشن بھی بہتر ہوتی ہے, اور وہ اسمالر فوکس ٹیم جو ہیں وہ اس پہ امپلائی کرتے ہیں. ایمبیڈڈ پروجیکٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ایمبیڈڈ پروجیکٹس ہیو
stringent and specialized hardware. Not only the hardware, but also software and human resource requirement. یہ وہ کامن روٹین ٹائپ کے پروجیکٹس نہیں ہوتے ہیں جو کسی بھی اسمال لارج آرگنائزیشن میں ایز اے پرنسپل کامنلی یوز ہوتے ہوں. دے آر کائنڈ آف اسپیشلائزڈ پروجیکٹ ہم اس کو کہیں گے. اب اس میں چونکہ یہ اسپیشلائزڈ پروجیکٹس ہیں, یو کین ناٹ فائنڈ پیپل ہیونگ دوز کائنڈ آف ایکسپیرینسز. لاجیکلی اس میں جو آرگنائزیشن کام بھی کرتی ہیں تو ان کے پاس جو ٹیم ہوتی ہے, دے ڈونٹ ہیو ایمپل ایکسپیرینس, ریدر دے ہیو اے لیکس ایکسپیرینس because of the new type of project. تو اس میں ڈپینڈنسی آن دا پاسٹ پرفارمنس, ہسٹوریکل انفارمیشن اینڈ ڈیٹا وہ مقابلتاً کم ہوگی. اٹس اے نیو ٹیکنیک, اٹس اے نیو پروجیکٹس, نیو چیلنجز آر ٹو بی ٹیکن اپ. تو یہ اس ٹائپ کے پروجیکٹس ایمبیڈیڈس میں آ جاتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم از ون آف دا ایگزامپل. انڈسٹریل آٹومیشن سسٹم از ایگزامپل. اب کار پلانٹ میں جو آٹومیشن ٹیکنیک ہوگی موٹر سائیکل پلانٹ کے لیے اور اینی ادر مشینس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ذرا ڈفرینٹ ہوگی. سو ایوری پروجیکٹ از اے کائنڈ آف اسپیسیفک اسپیشل نیچرس. تو یہ ایمبیڈیڈ پروجیکٹ کی ایگزامپلس ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو آر ایسٹیمیٹنگ دا ریسورسز if you are happen to be a manager to manage the embedded type of project software development assignment. جو تھرڈ کیٹیگری کی ہم نے بات کی تھی سیمی ڈیٹیچ پروجیکٹس, یہ کمبینیشن ہے دونوں کا. اس میں کچھ ماڈیولز روٹین سیکشنز ایسے ہوں گے جو کامنلی جو آرگینک ٹائپس ہیں, ایوری باڈی نوز اٹ, کامنلی یوزڈ ان دا انوائرمنٹ ان دا آرگنائزیشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر اسپیسیفک اسپیشل نیچر ریکوائرمنٹ آف دا پروجیکٹ. تو ان دو کے کمبینیشن سے جو ٹائپ آف پروجیکٹس ایوالو ہوتا ہے دیٹ از سیمی ڈیٹیچ. اس کے ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں اے نیو آپریٹنگ سسٹم اینڈ اے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اب ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از ویری کامن فار آل دا آرگنائزیشن. اب اگر انہوں نے ایک نیا آپریٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا اور اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے اور اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر اس پروگرام کو رن کرنا ہے, تو اب یہ ایک طرح کا مکسچر ہو گیا آرگینک ورسز دا ایمبیڈڈ ون. تو ان پروجیکٹ کی ٹائپ کو ذہن میں رکھیں. اور بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ بی کیئرفل بفور یو ایسٹیمیٹ اباؤٹ دا ریسورسز. فرسٹ کنسنٹریٹ آن ٹائپ آف ایپلیکیشن اینڈ یو مسٹ ہیو انف انفارمیشن اینڈ کلیئر کٹ آئیڈیا اباؤٹ what type of projects you are focusing to estimate the resources. تو یہ ایک چند باتیں تھیں ایسٹیمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ود ریفرنس ٹو دا ٹائپ آف پروجیکٹ کوکومو میں جو بیسک ماڈل کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں اس میں, چونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کوانٹیٹیو نیچر کی جو ایسٹیمیشن ٹول ہے, if that is true then there must be some formulation technique to estimate the resources. So now you can see on your screen an equation. Let me read it out for you. آپ کنسنٹریٹ کریں اس میں کہ کوکومو ماڈل جو بیسک ماڈل ہے اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ایفرٹ آتی ہے, the last step in calculating effort by using the کوکومو technique is to substitute the value of lines of code, LOC جو ہے, and effort constant in the formula جو اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, E is equal to A1 star then we have a KLOC bracket and A2. اس فارمولے میں E is the effort for a project, effort constant A1 جو effort constant ہے, A2 depend on type of project being developed, اور K stands for kilo line of code, thousands lines of code کے ریفرنس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ اس لیول آف ایفرٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بیسک ماڈلز میں. اور یہ یاد رہے کہ جب ہم بیسک ماڈل کی بات کرتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ دا ریف ایسٹیمیٹ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دا پروجیکٹ آف اے سملر نیچر اور فار وچ وی ہیو ہسٹوریکل انفارمیشن اینڈ ڈیٹا اویلیبل. جو نئے ٹیکنیک نئے پروجیکٹس کی بات ہو تو اس میں پروبیبلی بیسک نیچر ماڈل جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہوگا نہیں. یو ہیو ٹو بی کیئرفل آن دیٹ. نیکسٹ کیٹیگری کوکومو میں تھی انٹرمیڈیٹ لیول. انٹرمیڈیٹ لیول میں آل دوز تھنگ ریمین دا سیم پلس ایڈیشنل اسٹیپ اس میں کیا آ جاتا ہے, یو ہیو ٹو کیلکولیٹ ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر EAF. اب یہ انٹرمیڈیٹ لیول کی ہم بات کرتے ہیں. دا ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر از کیلکولیٹڈ بائی اسائننگ ریٹنگ ٹو دا کاسٹ ایٹریبیوٹس. پہلے میں تو لائن آف کوڈ پہ ایمفسائز تھا, اب ہم کاسٹ ایٹریبیوٹ کی جو نا بات کر رہے ہیں اور اس کی ریٹنگ کرنے کے بعد اس میں بلٹ ان کرتے ہیں. آئی ریڈ آؤٹ ویری کوئکلی دوز سیلف ایکسپلینیٹری کاسٹ ڈرائیورز ہیں, نوٹس آپ پڑھیں.
فردر ڈیٹیل اس میں ان کے بارے میں موجود ہوگی. اینڈ ایز اے سافٹ ویئر پروفیشنلز دیز کنسیپٹس آر ناٹ نیو. اس کو آپ وین یو ریڈ دین یو ول بیٹر انڈرسٹینڈ. جہاں ضرورت ہوگی میں اس کی ایکسپلینیشن بھی یہاں پہ دوں گا. اینالسٹ کیپیبلٹی از ون کاسٹ فیکٹر. آف کورس اینالسٹ کی کیپیبلٹی افیکٹ کرے گی اوور آل کاسٹ ایسٹیمیشن کو. اس کے ایکسپیرئنس، اسکل، اپروچ اینالسٹ ٹیکس آن ایسٹیمیشن دا تھنگس. پروگرامر کیپیبلٹی، وہ کنورٹ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو ریڈ مشین لینگویج میں، کوڈز میں. پروگرامنگ لینگویج ایکسپیرئنس کیا ہے ٹیم کا یا انڈیویجول کا. ورچوئل مشین ایکسپیرئنس کیا ہے. یو آر آل فیملیئر ود دا ماڈرن ٹائمز ٹولس، ورچوئل پروگرامنگ کا کنسیپٹ بڑا کامن ہے اب یہاں پہ. ریکوائرڈ سافٹ ویئر ریلائبلٹی، آف کورس جس چیز کے بارے میں ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس کے ریلائبلٹی فیکٹر کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. دین ڈیٹا بیس سائز اٹ سیلف کیا ہے، یہ ایک کاسٹ ایسٹیمیشن کا جو فیکٹر ہے. سافٹ ویئر پروڈکٹ کمپلیکسٹی ڈائریکٹلی افیکٹس دا ایسٹیمیشنس، ایک اور کاسٹ ڈرائیورز ہے. ریمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کاسٹ ڈرائیور جو کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ود اے اسمال میگنیچیوڈ اور ود اے ہائی میگنیچیوڈ افیکٹ کرتے ہیں اس کی کاسٹنگ کو. ایگزیکیوشن ٹائم کانسٹینٹ ہے، اس میں ٹائم فیکٹر از آلویز لمیٹیڈ. مین اسٹوریج کانسٹینٹ ہے. جو کہ ہم سافٹ ویئر پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، آل دیز تھنگس نیڈس ٹو بی اسٹورڈ، پلیسڈ پرماننٹلی اور ٹیمپریرلی. یو نیڈ اسٹوریج فیسلٹیز ٹو دا ٹیمس اینڈ فار آل دیز پروٹوٹائپ پروڈکٹس. جو کچھ بھی ہے اس کے لیے سسٹم میں جو اس کی پروویژننگ کیسی ہے، ہاؤ ایفیشینٹ یو ہیو. اور نہ صرف اسٹوریج کی ریفرنس پروسیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں. اف یو ہیو اے گڈ اسٹوریج، ایفیشینٹ اسٹوریج فیسلٹیز، تو آپ کے اوور آل پروسیسنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو ریکوائرمنٹ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، وہ اسپیڈ اپ ہو جاتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں وہ آپ کو. کمپیوٹر ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہے. ورچوئل مشین کی والیٹیلٹی کیا ہے. وائدر دا مشین اسٹیٹک اور والیٹائل. والیٹائل سے مراد یہ ہے اٹ مسٹ کمپلائی ود دا چینجنگ انوائرمنٹ اینڈ ریکوائرمنٹ آف دا پروگرام. پھر یوز آف سافٹ ویئر ٹولس، کون سا سافٹ ویئر ٹول اور کیسے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ بھی کاسٹ فیکٹر ہے. ماڈرن پروگرامنگ پریکٹسز کیا ہیں، ویب بیسڈ ہیں، آن لائن ہیں، شیئرڈ ہیں ود دا ڈفرنٹ لینڈ انوائرمنٹ، وین انوائرمنٹ، یہ بھی افیکٹ کرتے ہیں کاسٹ کو. اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ، ریکوائرڈ ڈیولپمنٹ اسکیجولس کیا ہے، یہ بھی آپ کا کاسٹ فیکٹرز جو ہے نا یہ ہے. تو یہ کاسٹ ڈرائیور جو 14 اینڈ نمبرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان کی بیس پہ انٹرمیڈیٹ کوکومو ماڈل جو ہے نا ڈیولپ ہوتا ہے. ریمبر دیز کاسٹ ڈرائیور ایٹریبیوٹس ریلیٹ ٹو دا ویریس ایسپیکٹ آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹ سچ ایز دا پروجیکٹ اٹ سیلف، پروڈکٹ، پرسنلز اینڈ کمپیوٹر ایٹریبیوٹس. یوزنگ دا انٹرمیڈیٹ کوکومو ٹیکنیک یو کین ایکوریٹلی ایسٹیمیٹ ایفرٹ اینڈ کاسٹ. کیونکہ ہم نے پہلے لسٹ ڈاؤن کر لی نا آل میجر کاسٹ فیکٹرز. If you have information about those cost drivers, then of course your estimation will be very good in nature. Accurate estimates are very helpful to start new development projects. That is the key of that discussion. تو اگر آپ کے intermediate کوکومو کی requirement ہے, that means now you have to go to a macro level details about the cost factors. تیسری جو اس میں ٹیکنیک تھی ہم نے بات کی تھی ایڈوانس کوکومو. پہلے دو بیسک اور انٹرمیڈیٹ میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، ایڈوانس میں ایک اور فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے بنیادی طور پہ. اٹ یوزز کاسٹ ڈرائیور ایٹریبیوٹس اسائن ٹو ایچ فیز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل سچ ایز انالیسس اینڈ ڈیزائن. پہلے تو ہم نے جو بات کی تھی 1 میں اور 2 میں لائن آف کوڈ کی بات کر رہے ہیں، ایکچوئل پروگرامنگ کوڈنگ کی بات کر رہے ہیں، کنسٹرکشن آف دا پروگرام کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ایک فیزیبلٹی سٹیج ہوتا ہے، ڈیزائن سٹیج ہوتا ہے، اس کی کاسٹ کو بھی جب آپ اس میں ماڈل میں شامل کر لیں گے. نو یو آر ایکچولی ورکنگ آن اے ایڈوانس کوکومو ماڈل. آئی ہیو گیون یو دا کریکٹس آف دا ڈسکشن اباؤٹ دا 3 ماڈلس. کلاس نوٹس آپ ریڈ آؤٹ کریں. دا کنسیپٹ از ویری جنیرک ان نیچر، تو آپ اس کو فردر ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اس کو فردر انڈرسٹینڈ کرنے میں. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ٹیکنیک کی ایسٹیمیشن کے پوائنٹ سے، ڈیلفی ٹیکنیک، جو ہم نے پہلے ریفر کیا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا. ہیئر وی ڈسکس ناؤ. پہلے تو ہم نے بات کی ہے یہ جو ماڈلس تھے وہ کوانٹیٹیو ان نیچر تھے، بٹ ڈیلفی ٹیکنیک از ناٹ کوانٹیٹیو، اٹ از اے ہیومن بیسڈ ایسٹیمیشن ٹیکنیک. ہیومن بیسڈ ایسٹیمیشن ٹیکنیک یوز ہیومن ایکسپیرئنس اینڈ انالیٹیکل اسکل ٹو ایسٹیمیٹ دا سائز، پروڈکٹیوٹی
and effort required for a project. This is a tested technique and is widely used in many established organizations to facilitate practical and reasonable estimations. The rationale of using the Delphi technique is that when many experts independently arrive at the same estimate on the basis of similar assumption, the estimates are likely to be correct. تو ڈیلفی ٹیکنیک میں بنیادی طور پر جو ایکسپرٹ ایریاز ہوتے ہیں دوز پیپل آر انوائٹیڈ ایز اے انڈیویجول اور ایز اے ٹیم. دے ہیو اے ان ڈیپتھ ایکسپیرئنس اینڈ نالج اباؤٹ دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی بینگ کنسیڈرڈ. تو ان کے ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ پروجیکٹ کی ریلیونس کی بنیاد پہ دے کم اپ ود سم ایسٹیمیشنز. اور چونکہ ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی اوپینین لی جاتی ہے تو جب اس کو ایوریج آؤٹ کرتے ہیں ایف دیئر ایسٹیمیٹس آر سملر ٹو ایچ ادر تو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ دیز آر دا پریکٹیکل ایسٹیمیٹس اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ پہ فرام ایسٹیمیشن پوائنٹ آف ویو. آپ کوئی بھی میتھڈ اڈاپٹ کریں, کتنی ایفرٹ ایسٹیمیشن کے لیے آپ امپلائی کریں, اینڈ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ اینی کائنڈ آف پروفیشنل یو امپلائی ٹو ورک آؤٹ دا ایسٹیمیشن ٹیکنیک ایز اے پروجیکٹ مینیجر. اب جو موسٹ کریٹیکل اور امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے اس تمام ایکسرسائز کا, دیٹ از ایسٹیمیشن پریزنٹیشن. ہاؤ یو پریزنٹ یور ایسٹیمیٹ ٹو دا اسٹیک ہولڈرس اینڈ ٹو دا ڈیسیژن میکرس. ٹیکنیک از ویری امپارٹنٹ. پریزنٹیشن آف دا ڈیٹا از موسٹ کریٹیکل. پہلا تو ایک پوائنٹ یہ ہے. سیکنڈ, سلیکشن آف دا کی KPIs کی پروسیسنگ ایریاز یا انڈیکیٹرز جو ہیں آپ اس کو کہہ لیں, وہ آپ کو ڈیفائن کرنے ہوں گے. ٹو مچ ڈیٹیل از آلویز کنفیوزنگ اینڈ ٹو لٹل انفارمیشن آلویز کریٹس اے پرابلم اینڈ آئی بروز. تو سچویشن کیا ہونی چاہیے افیکٹو کہ یو مسٹ ہیو اے ٹوٹل گریپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی. اب اس ٹیکنیک کو ریگارڈلیس آف کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو کچھ بھی آپ اپلائی کر رہے ہوں, یو مسٹ ہیو انف سپورٹ ڈیٹا اینڈ پریزنٹیشن ویلیوز ٹو کنونس دا ڈیسیژن میکرز دیٹ یور ایسٹیمیٹس آر بیسڈ اپان ریلیونس, ایکسپرٹیز اینڈ دا نالج اباؤٹ دا پروجیکٹ اور پروڈکٹ بینگ ڈسکسڈ. ایسٹیمیشن سے ریلیٹڈ پریزنٹیشن کا ایک اور امپارٹینٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وائل یو آر پریزنٹنگ دا ایسٹیمیٹس, وہاں پہ یہ سچویشن نہ ہو کہ ود دا چینج آف ایزمپشن آپ کا ٹائم فیکٹر یا کاسٹ فیکٹر ڈبل ہو جائے یا ملٹیپل فولڈ انکریز ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوگا جو بیس ڈیٹا یا ایکسرسائز جو ریلیونس ہے دیٹ از ناٹ ریئلسٹک. تو ٹائم فریم کو بیسٹ ایسٹیمیٹ کرنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ٹیکنیک یوز کی, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے پروفیشنلس کو جو ہے نا یوز کیا اور آپ کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا جو موجود تھا, ہاؤ بیسٹ یو ہیو یوٹیلائز دیٹ انفارمیشنس. پریزنٹیشن میں آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کچھ بھی آپ وہاں پہ اسٹیمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آرگومنٹس دیں, دوز مسٹ بی لاجیکلی ایکسیپٹیڈ بائی دا اسٹیک ہولڈر اینڈ دا ڈیسیژن میکرس. اور نارملی پریزنٹیشن میں دو طریقے سے چیزوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ون از دا سمری فار دا ایگزیکٹوز, دین دیر از اے ڈیٹیلس. If there are some technical persons and they are more interested in the logical background about that estimation technique or any presentation you make, تو ان کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے وہ سیکنڈ لیول آف انفارمیشن کے طور پہ آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ وین یو آر پریزنٹنگ دا ایسٹیمیشنس اور یو آر گیونگ ایز اے میٹر آف فیکٹ اینی پریزنٹیشن یو آر گیونگ, آپ کے پاس یو مسٹ ہیو اے گریپ اوور دا انفارمیشن بینگ پروڈیوسڈ اور بینگ شیئرڈ ٹو دا اسٹیک ہولڈرس. Presentation, styles, relevance and up-to-date information یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے when you go for the presentation. اسی estimation کے ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک اور پوائنٹ I would like to discuss. That is Net Present Value Analysis NPV. یہ بہت سارے پروجیکٹس کی جب فائنینشیل وائبلٹی کی بات کرتے ہیں تو NPV is the most common indicator جو کسی کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. NPV what it is a method of calculating the expected net monetary gain
or loss from a project by discounting all expected future cash inflows and outflows to the present point in time. This is the NPV by definition. Projects with a positive NPV should be considered if financial value is a key criteria. Higher the NPV value, the better the project considered. تو یہ این پی وی کا ایک بریف اوور ویو تھا کہ جب آپ پریزنٹیشن ایسٹیمیشن کی بات کریں تو یو مسٹ انشور دیٹ دا این پی وی ویلیو آف دا ایسٹیمیشن از آلویز پازیٹیو اینڈ گوئنگ ٹو دا ہائر سائڈ. تو ایسٹیمیشن کے اوپر ہم نے پچھلے 2 سیشن میں اور آج کے سیشن میں کافی ڈسکشن کر لی. وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ ٹیکنیکس, ٹولس, ہم نے ریفر کیے, ایگزامپلس دیں کچھ چیزوں کو. اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں اور بنیادی اس میں جو آج ہم نے جو ڈسکس کیا تھا, اسینشلی ہم نے میئرنگ ایفرٹ فار اے پروجیکٹ میں کوکو ماڈل کو ڈسکس کیا. پھر ڈیلفی ٹیکنیک کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ نان کوانٹیٹیو ہے, ہیومن بیسڈ ہے, commonly used for the rough estimates and also used for the similar kind of project activities. اور اس میں ایکسپرٹ اوپینین, ریلیونس آف دا ایکسپیرئنس از ویری کریٹیکل, اویلیبلٹی آف دا ہسٹوریکل ڈیٹا از ویری کریٹیکل. اگر ایکسپرٹ, نون ایکسپرٹ اور ناٹ اویلیبل, ہسٹوریکل ڈیٹا از ناٹ اویلیبل, ڈونٹ گو فار دا ڈیلفی ٹیکنیک. اس کے مقابلے میں جو کوکومو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل تھے, فیکٹر پوائنٹ کی ہم نے بات کی تھی, لائن آف کوڈ کی ہم نے بات کی, یہ وہ سارے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ٹولس ہیں جو آپ ایسٹیمیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پریزنٹیشن کے بارے میں بات کی تھی کہ وٹ ایور میتھڈ یو یوز, ایسٹیمیشنس کو پریزنٹ کرنا فار دا اپروول آف اتھارٹی اینڈ اسٹیک ہولڈر, یہ بھی ایک آرٹ ہے. ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ بی کانشیس اباؤٹ دیٹ بیکاز یو آر پریزنٹنگ دا ایسٹیمیشنس کسی بھی آرگنائزیشن میں. اور if you have a quite a sizable strong stakeholders, estimation کو sabotage کرنا آسان ہوتا ہے as compared to the practical values we are talking about, the actual data we are talking about. تو presentation technique آپ کو help out کرے گی. How good you are presenting your methodology, your homework, your exercise, اور کس طرح کی ٹیم کو آپ نے امپلائی کیا تھا ان ایسٹیمیشن کو جو ہے تیار کرانے میں. How you have validated before putting forward for the approval, کہ یہ جو ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس ہیں ان کو جو تیار کیا گیا ہے تو اس کی میتھڈالوجی کیا تھی. How good they have used the historical information available, اور جو ایکسپیرئنس ہے, ریلیونس آف دا پروجیکٹ ایکسپرٹیز ہے, اس کو آپ نے گیج کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ایسٹیمیشنس کے اوپر کام کیا ان کی کیپیبلٹی, پوٹینشیل, کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جاب ریلیونس اور ریلیونس ود دا سملر پروجیکٹس کیا ہیں. اگر تو سملیرٹی آف دا پروجیکٹس ہیں, ایکسپیرینس ہے, ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے, تو ایسٹیمیشن کی اتھینٹیکیشن جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گڈ پریزنٹیشن از مینڈیٹری فار گیٹنگ دا ایسٹیمیشن اپرووڈ بائی دا اتھارٹیز. اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر جتنی اچھی ایسٹیمیشن آپ تیار کریں گے, دا چانسز آف کمپلیٹنگ دا پروجیکٹ آپٹیملی اینڈ ٹائملی اس کے وہ بڑھ جاتے ہیں. پھر ہم نے آخر میں بات کی تھی ویری بریفلی نیٹ پریزنٹ ویلیو. یہاں پہ مقصد اس کنسیپٹس کا کو ڈیٹیل سے سمجھانا نہیں تھا, آپ کو یہ کانشیس کرنا تھا کہ وین یو آر پوٹنگ دا ایسٹیمیشن یا پروجیکٹ پرپوزل کی بھی ہم بات کر لیں تو نیٹ پریزنٹ ویلیو ایک ایسی چیز ہے جو کہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ ایک یارڈ اسٹک ہے, وہ ٹول ہے جس کے ذریعے کسی پروجیکٹ کی فائنینشیل وائبلٹی کو گیج کیا جاتا ہے. تو اس کی ویلیو پازیٹیو ہونی چاہیے. ہائر دا ویلیو, دا گڈ ریٹنگ آف دا پروجیکٹ بینگ کنسیڈرڈ از آلویز دیئر. تو نیٹ پریزنٹ ویلیو کے کنسیپٹ کو کلیئر کریں, پروجیکٹ ایسٹیمیشن کو آپ بہتر کریں, اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ اسٹیپ آئے گا آپ کا, دین یو ول موو فارورڈ ٹو ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹ. تو نیکسٹ اسٹیپ میں ایسٹیمیشن کی ڈسکشن کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے WBS ون آف دا ٹیکنیک انڈر ایسٹیمیشن جو ہے نا ذکر کیا تھا. ویری بریفلی وی ٹاک اباؤٹ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. آنے والے سیشن میں ہم اس ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کیونکہ WBS آر دا بیسز فار جنریٹنگ اے گڈ ایسٹیمیشنس.
تو اس وقت تک کے لیے اب آج ہم اس ڈسکشن کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. وی ول ڈسکس دا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ان نیکسٹ سیشن. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. گڈ بائے.